মুক্তাকি ভাই লাইভ শুরু हो गया।
سے جو رو رو پکاری لوری تجھے دوں سو میرے اصغر راہ سے جو رو رو پکاری لوری تجھے تیری پیٹھ تھپا کر لوری تجھے دوں سو میرے اصغر راہ سے جو رو رو پکاری لوری تجھے دوں سو میرے اصغر اے میرے پیارے کے
جب آئے قضا کچھ اختیار کسی کا نہیں جب آئے قضا جگر پہ داغ علمدار کا سہا ہم نے جوان مر گئے اکبر تو کیا کہا جوان مر گئے اکبر تو کیا کہا ہم نے سر کو سینے سے لپٹائے تھے شہے اب پہنچ گئے جو قریب سپاہ بد اٹھا کے ہاتھوں پہ اصغر کو دی صدا ایک بار یہ شیر خوار ہے دل بند احمد مختار پلائے کوئی حق شناس ہے یارو مسافرت میں کئی دن کی پیاس ہے مسافرت میں کئی دن کی پیاس ہے یارو یہ کہہ رہے تھے ابھی فوج سے شہے صفدر لگایا ہرملا نے تیر حلقے اصغر پر تڑپ کے سرورے دی سے لپٹ گئے اصغر فلک کو دیکھ کے گویا ہوا علی فلک کو دیکھ کے گویا ہوا علی کا بسر کوئی قصور نہ اے ذوالجلال تھا میرا اسی جواب کے قابل سوال تھا اسی جواب کے قابل سوال تھا میرا گلے سے تیر کو جب کھینچنے لگے شبیر پھلا کے نرگسی آنکھوں کو غش ہوا بے شیر زمین پہ بیٹھ گئے قبلہ رو شہے دلگیر لہو کی دھار چھوٹے حلق سے جو نکلے لہو کی دھار چھوٹے حلق سے جو نکلے لاتی لباس دل برے گہرا لہو میں ڈوب گیا صغیر کا بھی شلو کا لہو میں ڈوب صغیر کا بھی شلو کا لہو میں ڈوب گیا لہو سے غسل تو اصغر کو دے چکی تھی قضا ملی بصورت کافور شہن خاک شفا اتارا قبر میں اصغر کا خون بھرا لاشا لٹا کے خاک پہ قبلے کی سمت منہ لٹا کے خاک پہ قبلے کی سمت منہ پیرا پھر اپنے چاند کو جب خاک میں چھپانے لگے تو یا علی کا ہاتھ تھر تھرا تو یا علی کا ہاتھ تھر تھرانے لگے جو پیاس سے سلمان بابا سے بلا
سيدي أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا وقت القبلين مجد الحسن والحسين أبي القاسم یاد رکھیں کہ اللہ اگر یہ اتباع آپ کی کرتے ہیں تو یہ حق پر ہیں، اور انہیں بتا دیجیے اگر یہ اتباع نہیں کرتے تو ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ سالم محترم، اس عشر محرم کی چھٹی گفتگو عنوان اطاعت رسول آپ کے تحت نظر ہے، اور ماشاءاللہ سے اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ آپ ساتھ سن رہے ہیں، عقیدت کے ساتھ نشیزہ پڑھا رہے ہیں، اور بی بی زہرا کو ان کے لال کا بوسہ دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، محرم صرف خالی نام ہی نہیں ہے، محرم انسانیت بشریت کا نام، محرم وقار انسانیت کا نام ہے۔ اگر محرم کے مہینے سے حسین کے نام کو ہٹا دیا جائے، ذکر حسین کو منہدم کر دیا جائے، محرم کے مہینے سے واقعہ کربلا کو ہٹا دیا جائے، محرم کے مہینے سے یہ جو کریا زاری ہم ایام اعظم میں کرتے ہیں اس سے دور کر دی جائے، نام حسین کو مٹا دیا جائے، یا اگر مٹا دیا جاتا، اگر محرم کے مہینے سے نام حسین کو ہٹا دیا جاتا یا واقعہ کربلا کو ہٹا دیا جاتا، حسین کی وہ تمام احکامات جو حسین کی محنتیں جو اسلام پر لگی ہیں ان تمام کو رد کر دیا جاتا، تو پھر عزیزان محترم آنے والی 14 صدیوں تک نامی یزیدیت کا پرچم لہراتا، مگر یہ خدا بند ذوالجلال کی کرامت ہے کہ اس نے ہمیں شرف بخشا کہ ہم حسین کا ذکر برپا کریں، حسین کے نام کو زندہ رکھیں، حسین کی قربانی کو دنیا کو بتائیں کہ ہاں واقعی حسین نے کربلا کے اندر جو کارنامے انجام دیے اسلام کے لیے وہ واقعی ایک اہم قربانی ہماری۔ ظالم محترم، انسان عام انسان کے اور حسین کے اندر بس یہی فرق ہے کہ امت اسے کہتے ہیں کہ جو زمانے کے سیلاب کے ساتھ بہ کر چلتا ہے، امت اسے کہتے ہیں جو زمانے کے سیلاب کے ساتھ بہ کر چلی جاتی ہے، مگر حسین اسے کہتے ہیں جو ہر زمانے کے سیلاب کو اپنے ساتھ بہا کرتا ہے، حسین اسے کہتے ہیں جو ہر زمانے کے سیلاب کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے۔ عزیزان محترم، تاریخ ہم تاریخ کے محتاج نہیں، ہم تاریخ کے محتاج ہیں، مگر حسین تاریخ کا محتاج ہے۔ دنیا قدموں میں ہم دنیا کی ٹھوکروں میں ہیں، مگر یہ کائنات حسین کی ٹھوکر ہے۔ بہت توجہ تعریف درود بھیجے پر محمد علیہ محترم،
عظمتوں کو یقیناً ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کی کیا قدر و منزلت ہے، امام نے کیا قربانی دی ہے، اور یہ میسیج میں اس میں بس یوں دے رہا ہوں تاکہ اور جیسا پراشم ماحول ہے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، واقعہ حکومت کی بھی سننی چاہیے، اور جو علماء کرام نے پیغامات دیے ہیں مہاراجہ کرام نے ہمارے، یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہی دیے ہیں کہ ہمیں حکومت کی ماننی چاہیے، کیونکہ اس میں بھلائی ہماری ہے۔ رات میں دیکھ رہا تھا کہ خامنہ صاحب کا ایک بیان آیا، آیت اللہ خامنہ صاحب نے فرمایا کہ صرف مجلس کو برپا کرنا یا حسین پہ گریہ کرنا کافی نہیں، یا رہبر کے بیان کرنا، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، صرف مجلس کو بیان کرنا یا حسین پہ گریہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ مقصد حسین کو زندہ رکھنا پڑتا ہے۔ حسین کے جو پیغامات ہیں جو امام نے کربلا میں دیے ہیں اسے زندہ رکھنا بہت بڑی بات ہے، اور وہ زندہ کہاں سے ہوں گے، وہ بیانات کہاں سے ہوں گے، وہ اس منبر سے۔ ذہن محترم یقیناً ہمیں مہاراجہ کرام کی سننی چاہیے، کیونکہ ہم کیوں نہ سنیں۔ میں نے آپ سب سے اپنی پہلی گفتگو میں عرض کیا کہ مہاراجہ کرام کو صرف آپ مہاراجہ کرام نہ سمجھیں، انبیاء کے وارث وارث انبیاء کہا گیا، رسول اللہ کی بھی حدیث ہے۔ میں نے پہلی تقریر میں بیان کیا تھا تاکہ جو لوگ اب آئے ہیں وہ دوبارہ سنیں۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر علماء کی تشریح اسی طرح سے ہے جس طرح سے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے۔ یہ علماء کی فضیلت ہے، ان کی قدر و منزلت ہے، اللہ نے یہ مرتبہ بخشا کو اپنے علم و کردار کی وجہ سے اس منزل پر فائز ہوئے اور اپنے علم کے ذریعے سے ذہن محترم یقیناً ہمیں سننی چاہیے۔ درود بھیجیں پر محمد وعلیہ قرآن کا مطالبہ سورہ نساء میں پروردگار نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد خداوند ہوا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ شَهِيدٍ وَجِئْنَا عَلَىٰ حَوْلَ الشَّهِيدِ۔ میرے حبیب دیکھنا اس وقت بروز قیامت جب کہکاروؤں کا عالم ہوگا اور ہم تمام نبیوں کو ان کی امت پر گواہ بنائیں۔ قرآن کے مطالبہ ہے، آپ غور و فکر کریں کہ اکثریت ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میرے حبیب کے پیغام پہنچا دیجیے، یہ کہہ دیجیے، یہ ان سے کہہ دیجیے، مگر اس آیت میں پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب آپ دیکھیے روز قیامت کے کہکاروؤں کا عالم ہوگا جب ہم تمام نبیوں کو ان کی امت پر گواہ بنائیں گے۔ قرآن کا مطالبہ ہے جب ہم تمام نبیوں کو ان کی امت پر گواہ بنائیں گے، قرآن کا مطالبہ ذہن محترم پروردگار نے تمام آیتوں میں یہ فرمایا کہ کہہ دیجئے، جو میری آیت ہمارے گفتگو ہے اس کا ترجمہ دیکھا آپ نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ میرے حبیبی دل سے کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس سے کہہ دیجیے کہ آپ کی اتباع ہے۔ اور اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب بروز حشر قیامت کے دن بروز حشر قیامت کا عالم ہوگا جب ہم تمام نبیوں کو ان کی امت پر گواہ بنائیں گے۔ وہ تمام نبی اپنی امت کے کردار کی گواہی دیں گے کہ پروردگار اس امت نے ایسا کیا، اس امت نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے، نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے، شیس اپنی امت کی گواہی دیں گے، نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے، سلیمان اپنی امت کی گواہی دیں گے، یعقوب اپنی امت کی گواہی دیں گے، داؤد اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ آدم سے لے کے خاتم تک تمام نبی اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے۔ اور پروردگار نے ایک جملہ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب یہ تمام نبی تو اپنی امت کی گواہی دیں گے اور آپ ان تمام نبیوں کی گواہی دیں گے۔ بہت توجہ طالب ہوں، توجہ فرمائیں انشاءاللہ، ایک ایسا نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ تمام نبی تو اپنی امت کی گواہی دیں گے مگر آپ ان تمام نبیوں کی گواہی دیں گے۔ آدم سے لے کے خاتم تک تو بہت آسانی سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ سمجھ لیں اس مرحلے کو، اور انشاءاللہ پھر میں ایک نتیجے کو آپ کو دے کے جاؤں گا۔ یہیں سے
نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ تمام نبی اپنی امت کی گواہی دیں گے، اپنے امت کے کردار کی گواہی دیں گے کہ پروردگار انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، اور آپ تمام نبیوں کی گواہی دیں گے۔ تو ذہن محترم، یہ تو تھی اللہ کے انبیاء کی شان کہ جو اپنی امتوں کی گواہی دیں گے کہ پروردگار انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ مگر یہ میرے اللہ کے محبوب کی شان ہے کہ جو خود خاتم النبیین تمام انبیاء کی گواہی دے۔ اگر محمد کہتے کہ آدم ٹھیک تو آدم ٹھیک، نوح ٹھیک تو نوح ٹھیک، ابراہیم ٹھیک تو ابراہیم ٹھیک، آدم سے لے کے جتنے بھی تمام انبیاء روئے زمین پر اللہ نے بھیجے ہدایت کے لیے، اگر میرا حبیب ان کی گواہی دے دے کہ پروردگار یہ ٹھیک، اب پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے، ہم صرف آپ کو گواہ بنائیں گے، آپ گواہی دیں گے کہ کس نبی نے کس طرح سے حق تبلیغ ادا کیا۔ ہم آدم سے نہیں پوچھیں گے کہ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا کہ نہیں کیا، نہ ہم ابراہیم سے پوچھیں گے، نہ اسماعیل سے پوچھیں گے، نہ اسحاق سے پوچھیں گے، نہ یعقوب سے پوچھیں گے، ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے۔ میرے حبیب آپ بتائیں گے کہ ابراہیم نے آگ کو گلزار کس طرح سے بنایا، آپ بتائیں گے کہ نوح نے صفیہ کس طرح سے چلایا، آپ بتائیں گے کہ عیسیٰ نے مردوں کو اندھوں کو زندہ کس طرح سے کیا، مردوں کو زندہ کس طرح سے کیا، آپ بتائیں گے کہ نوح نے کس طرح سے سفینہ چلایا۔ میرے حبیب ہم کسی سے گواہی نہیں مانگیں گے، ہم آپ سے گواہی نہ مانگیں گے۔ احسان محترم، یہ قرآن کا مطالبہ ہے، آپ توجہ فرمائیں، یہاں پر قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہم کسی سے کوئی گواہی نہیں مانگیں گے، آپ گواہی دیں گے۔ تو یہ تو تمام انبیاء کا مقدر ان کی امت پر اللہ نے فائز کر دیا، تمام امتوں کا مقدر ان انبیاء کے ہاتھوں میں دے دیا۔ یہ انبیاء کی شان کہ وہ تمام اپنی امتوں کی گواہی دیں، یہ ان کا مقدر جو انبیاء کے ہاتھوں میں ان کی امت کا مقدر ہے۔ مگر یہ میرے نبی کی شان ہے کہ جو تمام انبیاء کی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے کر چلے۔ بہت توجہ کا طالب، یہ میرے نبی کی شان ہے کہ جو تمام انبیاء کا مقدر تقدیر اپنے ہاتھوں میں لے کر چلے۔ اور قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم کسی سے کوئی گواہی نہیں مانگیں گے، آپ گواہی دیں گے کہ آدم سے لے کے خاتم تک کس نبی نے کس طرح سے حق تبلیغ ادا کیا۔ نہ ہم آدم سے پوچھیں گے، نہ اسماعیل سے پوچھیں گے۔ ذہن محترم، یہاں پر میرا سوال یہ ہے ملت اسلامیہ سے، اب میں سوال یہاں سے قائم کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا، محمد آپ نے جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ رسول اللہ سب سے آخر میں آئے، 40 برس کے بعد نبی بنے، تو پروردگار کی یاد دہانی کیوں کرا رہا ہے؟ کہ میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم تمام انبیاء کو ان کی امت پر بلائیں گے اور آپ ان تمام نبیوں کی گواہی دیں گے۔ اور آپ نے جو تاریخ کے اندر لکھا کہ سب سے آخر میں آئے، 40 برس کے بعد نبی بنے، تو پروردگار کی یاد دہانی کیوں کرا رہا ہے؟ اب آپ اس قرآن کی آیت کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اگر رسول خدا سب سے آخر میں آئے، 40 برس کے بعد نبی بنی، تو کیا 40 برس سے پہلے نبی نہیں تھے؟ کیا 40 برس سے پہلے رسول خدا نبی نہیں تھے؟ عزیزان محترم، قرآن کا مطالبہ یہ ہے، قرآن یاد دہانی کرا رہا ہے۔ تو میں آپ کے خدمت میں یہ نتیجہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کتابوں میں لکھا آدم سے لے کے خاتم تک کہ تمام انبیاء کے بعد رسول مرسلین جو آئے سب سے آخر میں آئے اور 40 برس کے بعد نبی بنے، تو عزیزان محترم 1400 صدیوں سے لے کر اور آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تمام تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا سب سے آخر میں آئے، 40 برس کے بعد نبی بنے۔ یہ تاریخ کا مطالبہ ہے اور قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ میرے حبیب آپ تمام نبیوں کی گواہی دیں گے، آپ تمام نبیوں کی گواہی دیں گے، آپ تمام نبیوں کی گواہی دیں گے۔ یہ قرآن کا مطالبہ ہے، تاریخ کا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے آخر میں آئے، 40 برس کے بعد نبی بنے۔ تو میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ذہن محترم، رسول اللہ کا سب سے آخر میں آنا اس بات کی کوئی شے نہیں ہے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل تو اس بات کی ہے، رسول خدا کا آدم سے لے کے خاتم تک گواہی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جب آدم سفور کر رہا تھا تو میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب نوح سفینہ چلا رہا تھا تو میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب
کہ جب آدم سکوت کر رہا تھا تو میرا نبی دیکھ رہا تھا. یہ تو میرے نبی کی شان ہوئی. اب تو کہوں گا پروردگار رسول اللہ نے تو تمام انبیاء کی گواہی دے دی، اب میرے حبیب کی گواہی کون دے کہ حبیب نے حق تبلیغ ادا کیا کہ نہیں کیا. رسول نے تمام انبیاء ما سبق کی گواہی دے دی. کیا پروردگار اس امت نے ایسا کیا؟ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا، نوح نے حق تبلیغ ادا کیا. تو یہ تو میرے نبی کی شان تھی کہ جو تمام انبیاء کی گواہی دے. تو پروردگار پتہ کیسے چلے؟ اب ہمیں معلوم کیسے ہو کہ نبی گواہی کون دے؟ تو عزیزان محترم یہ تو میرے نبی کی شان تھی، وہ انبیاء کی شان تھی کہ جو امت کی گواہی دے، اور یہ نبی کی شان تھی جو تمام انبیاء کی گواہی دے. یہ نبی کی شان تھی جو تمام انبیاء کی گواہی دے. یہ مسلمانوں کے نبی کی شان نہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے. وہ توجہ طالب، یہ مسلمانوں کے نبی کی شان نہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے. یہ رسول کی شان ہے، یہ رسول کی شان ہے، یہ علی کے نبی کی شان ہے کہ جو علی کے نبی کی شان ہے، جو تمام انبیاء کی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے کر چلے، اپنی لبوں کی خروش سے نیچے لے کر چلے اور یہ کہہ کر چلے کہ پروردگار اس امت نے ایسا کیا. آدم تھی، نوح تھی، یوسف تھی، ابراہیم تھی. یہ میرے نبی کی شان ہے. اور ذرا دیکھو تعلیم کا جائزہ لو. اب میں کہتا ہوں پروردگار جب تو نے یہ کہہ دیا کہ یہ نبی تمام انبیاء کی گواہی دے گا، یہ تمام نبی انبیاء کی گواہی دے گا، اب پتہ کیسے چلے کہ نبی کی گواہی کون دے؟ تو آواز غیبی آئے گی، اے نادان یہ تو میرے نبی کی شان ہے، یہ تو میرے نبی کی شان ہے جو تمام انبیاء کی گواہی دے. اور یہ میرے نبی کے علی کی شان ہے جو خاتم النبی. سبحان اللہ. درود پہ پر محمد والے جب قرآن کا مطالبہ ہے، قرآن میں پروردگار نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ہم تمہیں نبی گواہ بلائیں گے تمام انبیاء پر، تمام نبیوں پر، ہم کسی سے گواہی نہیں دیں گے. انسان محترم بس تمام کر چکا میں اپنی گفتگو کو. ہمارے وقت میں گنجائش نہیں جتنا وقت دیا گیا ہے. آج 6 محرم الحرام ہے. بولا حسین کا نام آتے ہی آنکھوں میں اشک جاری ہو جائے. یہ ہے نام حسین حضرت. عزادارو آج 6 محرم الحرام. روایت کہتی ہے کہ آج کربلا کے اندر لشکر آئے ہیں اور اس کیفیت میں آئے ہیں کہ جب کربلا میں داخل ہوا ہے نا یزید ملعون کا لشکر، تو عزادارو روایت کہتی ہے کہ ان تمام ملعونوں نے کربلا کی سرزمین پر گھوڑے دوڑائے، گھوڑوں کو دوڑایا ہے. اور روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب ان ملعونوں نے کربلا کی سرزمین پر گھوڑے کو دوڑایا ہے نا عزادارو، تو ام رباب دہشت سے ایک مرتبہ خوف زدہ ہو جاتی ہے. اور روایت کہتی ہے کہ ام رباب کا روح خوش ہو جاتا ہے. آج ہم رباب کو پرسہ دیں گے نا جناب علی اصغر کا، آج ششماہی کا پرسہ دیں گے، حسین کے 6 مہینے کے مہلکہ کا پرسہ دیں گے. عزادارو اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس طرح سے آپ حق کے ادا کر رہے ہیں. عزادارو یہی حق کرو. آج 6 محرم الحرام ہے. میں کہتا ہوں مجلسوں میں کہ ڈھونڈ کے نہ رو. اس طرح سے رونا کہ جس طرح سے تمہارے وقت کا امام چاہتا، اس طرح سے رونا کہ جس طرح سے زینب چاہتی ہے، اس طرح سے رونا کہ جس طرح سے امام سید سجاد چاہتے ہیں. عزادارو روایت کہتی ہے کہ جب امام کے عزادار روتے ہیں نا تو امام سید سجاد آ کر بغل میں بیٹھ جاتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں ذرا اور زور سے رو. ارے ذرا اور زور سے رو کہ تیرے ہونے سے سجاد کو سکون مل رہا. جزاکم ربکم خیر. امام سید سجاد کہتے ہیں کہ ذرا اور زور سے رو کہ تیرے رونے
کہ اے ظالموں تم نے میرے سب کی روح جواب مار ڈالی. میرا علی اکبر بھی زندہ نہ رہا, میرا عباس بھی زندہ نہ رہا, میرا قاسم بھی زندہ نہ رہا, نہ میرا ابو محمد زندہ رہے, اب میرا کوئی والد وارث زندہ نہ رہا. امام فرماتے ہیں اے ظالموں اگر ہو سکے تو مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو. عزادارو امام نے اتنا کہنے کے بعد یہ روایت میں ہے کہ امام نے جو صدا بلند کی ہے نا وہ 3 مرتبہ بلند کی ہے. حل من ناصر ینصر اللہ, حل من مغیث یغیثنا, کون ہے جو میری مدد کو آئے, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. عزادارو روایت کہتی ہے جیسے ہی امام کی زبان سے یہ صدا جاری ہوئی نا, ایک مرتبہ خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا, خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا. امام جیسے گھبرائے, گھبرانے کے بعد خیمے کی طرف واپس بڑھے, آنے کے بعد کہتے ہیں کہ زینب ابھی ماں جایا زندہ ہے, ابھی رونا نہیں, ابھی تمہاری رونے کی آواز بلند کیوں ہو رہی ہے. زینب فرماتی ہے کہ بھیا اللہ جانے تیری آواز میں ایسا کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے, اسی طرح سے گریا کرو, اسی طرح سے ماتم کرو. آج سے محرم الحرام ہے. عزاداروں واحد ہے رباب میری بیوی کہ جس کی کربلا کی سرزمین پر ماں بھی اجڑ گئی, کون بھی اجڑ گئی. عزاداروں روایت کہتی ہے کہ مرتبہ رباب خیمے میں ٹہل رہی ہے, اصغر کے گرد چکر دے رہی ہے اور خیمے میں ٹہل رہی ہے. اور ٹہلنے کے بعد کبھی اپنے لال کو دیکھتی ہے, کبھی مقتل کو دیکھتی ہے, کبھی لال کو دیکھتی ہے, کبھی مقتل کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے اے میری آغوش کے والے, اے میرے لخت جگر, یہ مال مجھے آخر مقتل میں بھیجے تو کس طرح سے بھیجے. امام جیسے خیمے میں آیا نا, امام نے جب یہ منظر دیکھا ہے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ رباب لاؤ اصغر کو مجھے دے دو, لاؤ اصغر کو مجھے دے دو, میں اصغر کو پانی پلا لاتا ہوں. عزادارو شہزادی آئی, اصغر کو اٹھایا, آغوش میں اٹھانے کے بعد امام کے آگے بیٹھ, امام کے آگے کھڑی ہو گئی, امام کے آغوش میں دیا, امام نے لیا. شہزادی ابھی اس وقت خاموش ہے, جناب رباب ابھی اس وقت خاموش ہے. اب امام جیسے ہی اصغر کو لے کر مقتل کی طرف بڑھے ہیں نا, جیسے خیمے سے باہر آئے تو روایت کہتی ہے کہ رباب تیزی سے بڑھ کر امام کے آگے آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے آقا ذرا ایک لمحے میرے لال کو میری آغوش میں دیجیے. امام نے رباب کی آغوش میں اصغر کو دے دیا. خیمے میں آئی, آنے کے بعد ایک مرتبہ اصغر کے پوشاک کو اتارا, اصغر کے دور کے جو دور میں سڑے ہوئے کپڑے کے عزادارو ایک مرتبہ جناب رباب نے نکالا, ایک مرتبہ انہوں نے اتارنے کے بعد یہ نیا کرتا نکالا, اصغر کو پہنایا
کو قبر میں لٹانے کے بعد امام مٹی ڈالنا چاہتے ہیں ہٹ جاتے ہیں، ڈالنا چاہتے ہیں ہٹ جاتے ہیں۔ اے میرے لختے جگر، تیری قبر، تیری لاش پر یہ حسین آخر مٹی کس طرح سے ڈالے؟ عزاداروں کربلا کی جلتی ہوئی خاک، معصوم کا لاشا۔ روایت کہتی ہے امام نے پیروں سے اصغر کے لاشوں کو اٹھانا شروع کیا۔ عزاداروں قبر تیار ہو گئی اور آخر جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ جب بروز عاشور عصر کے وقت عمر سعد نے سروں کو گرنا شروع کیا ہے نا، سروں کو گرنا شروع کیا ہے، تو روایت کہتی ہے کہ اس میں 71 سر تھے، اس میں 71 سر تھے۔ عزاداروں آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں، ماتم کر لینا، حق گریہ ادا ہو جائے گا۔ عزاداروں رباب کو ٹوسا دینا ہے یہ سمجھا، حق گریہ ادا ہو جائے گا۔ عمر سعد نے سروں کو گرنا شروع کیا تو اس میں 71 سر تھے۔ ایک مرتبہ منادی کر دی کہ 72واں سر کہاں ہے، مجھے 72واں سر چاہیے۔ عزاداروں ملعون گھوڑے پر سوار ہوئے اور کربلا کی زمین پر نیزے مارنے شروع کرتے ہیں۔ جہاں بھی نرم زمین دکھی، جہاں بھی نرم زمین دکھی، عزاداروں ملعون اس میں نیزہ مارتے۔ ایک شہید نے ایسا نیزہ مارا کہ اس میں ابھی اصغر کا لاشا الجھ کر آ گیا۔ عزاداروں جیسے ہی شہید نے لاشا اٹھایا، اٹھانے کے بعد زمین پر رکھا، نواب یہ خیمے سے اتر گئے، نواب یہ خیمے سے اتر گئے۔ اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ اور ملعون کے ہاتھ میں خنجر، اسے اصغر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ خنجر چلانا شروع کیا۔ نواب نے منظر دیکھا، اے میرے بچے، اے میرے لختے جگر، 6 مہینے کا بچہ خنجر چلا دیا، سردن سے جدا ہو گیا۔ عزاداروں نواب نے کبھی نہیں، آئے میرا سنا۔ رن میں جا کر تم نہیں آئے، نن مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، نن مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، نن مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے۔ کب سے کھڑی ہوں خیمے کے در پر، 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 آنکھوں میں لے کر اشکوں کے ساگر، آنکھوں میں لے کر اشکوں کے ساگر، آنکھوں میں لے کر اشکوں کے ساگر، آنکھوں میں لے کر اشکوں کے ساگر۔
نہیں آئے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے خالی جو پہلو پاؤں گی بیٹا 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 ہم سے پھٹے گا میرا کلیجا 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 رات بھی گزرے گی رو رو کر رات بھی گزرے گی رو رو کر تم نہیں آئے رن مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے رن مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے رات اندھیری دشت بیاباں رات اندھیری دشت بیاباں رات اندھیری دشت بیاباں رات اندھیری دشت بیاباں گھر نہیں جانا رن میں میری جان 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 ایسے رہو گے ماں سے بچھڑ کر کیسے رہو گے ماں سے بچھڑ کر ایسے رہو گے ماں سے بچھڑ کر تم نہیں آئے رن مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے رن مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے تم نے اشاروں میں یہ کہا تھا 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 دے دے رضا مقتل کی خدا را 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 کر کے پتا میں آؤں گا لشکر پتا میں آؤں گا لشکر کر کے پتا میں آؤں گا لشکر تم نہیں آئے رن مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے رن مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے کسی کو سناؤں کہ میں کہانی کس کو سناؤں کہ میں کہانی کسی کو سناؤں کہ میں کہانی کس کو سناؤں کہ میں کہانی یہ بھی نہ سوچا یوسف ثانی 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 ماں سے کٹے گی رات یہ کھا کر کٹے گی رات یہ کھا کر ماں سے کٹے گی رات یہ کھا کر تم نہیں آئے رن مجاہد رن میں
گی راتوں کو اٹھ کے تجھے یاد کرے گی سمجھاؤں گی کیا کہہ کے دلا دے علی اصغر علی اصغر علی اصغر میرے پیارے علی اصغر میرے پیارے علی اصغر قربان گئی دھول میں کیوں سوتے نہیں ہو 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 کیا روٹ گئے پیاس کے ماں اے علی اصغر علی اصغر علی اصغر ماشاءاللہ اللہ